بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علوم القرآن پہ آج کے ہمارے اس لیکچر میں انتہائی اہم سوالات ہم نے شامل کیے ہیں، اور یہ سوالات مختلف کتابوں سے بنائے گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے امتحانات کے لیے یہ سوال بہت قیمتی ثابت ہوں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ تو علم تفسیر کا موضوع قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید میں اس حیثیت سے بحث کرنا کہ اللہ رب العزت کی ان آیات سے کیا مراد ہے، یہ علم تفسیر کا موضوع ہے۔ مختصر طور پہ آپ نے علم تفسیر کے موضوع میں قرآن مجید کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، تاویل کے کیا معنی ہیں؟ تو تاویل باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تاویل کا لغوی معنی لوٹنا، رجوع کرنا۔ تاویل کے معنی یہ ہیں، آیات سے ایسے مفہوم مراد لینا جس کی گنجائش ہو، وہ مفہوم سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو اور کتاب و سنت کے خلاف بھی نہ ہو، یہ تاویل کی تعریف ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، علم مخاصمہ کی تشریح کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو علم مخاصمہ کی تشریح کرنے والوں کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ علم الاحکام میں کیا شامل ہیں؟ تو علم الاحکام میں دو چیزیں شامل ہیں، عبادات اور معاملات، ان کا تعلق علم احکام کے ساتھ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، علم الاحکام کی تشریح کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو علم الاحکام کی تشریح کرنے والوں کو فقہا یا فقیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نزول قرآن کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، نزول قرآن کے بنیادی اسباب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 ہیں: نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید اور مظالم کی روک تھام۔ یہ 3 چیزوں کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نزول قرآن ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے، علم مخاصمہ کی کتنی قسمیں ہیں، یا مخاصمہ کتنے طریقوں پر ہوا، یا قرآنی مخاصمہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ کسی بھی طریقے سے سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، علم مخاصمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کے باطل عقائد کو بیان کر کے ان کی تردید، اور دوسرے نمبر پہ ان شبہات کو بیان کیا گیا جو ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں جاگزیں تھے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، نمبر 1 ان کے عقائد باطلہ کی تردید کی گئی، ان کی مذمت کی گئی، ان کی برائی بیان کی گئی، دوسرے نمبر پہ ان کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ اگلا سوال یہ ہے، علم اسباب نزول پر، اسباب نزول پر سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں علی بن مدینی، انہوں نے اسباب نزول پر سب سے پہلی کتاب لکھی۔ اگلا سوال یہ ہے، انسانی صفات کو اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کا جواب، انسانی صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، تحریف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو درست جواب ہے، تحریف کی 2 قسمیں ہیں، تعریف لفظی، تعریف معنوی۔ تعریف لفظی اس کو کہتے ہیں، آسمان سے نازل شدہ جو الفاظ ہیں ان کو تبدیل کر کے رکھ دینا، اور تعریف معنوی کہتے ہیں ان الفاظ کے جو معانی ہیں، ان الفاظ کا جو ترجمہ ہے، ان الفاظ کا جو مفہوم ہے، ان کو تبدیل کرنا، یہ تحریف معنوی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے کسی سورت کی پہلی آیات کو بعد میں اور بعد والی آیات کو پہلے لانا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر، یعنی جس چیز کو پہلے لانا تھا اس کو بعد میں لایا جائے، اور جس کو بعد میں لانا تھا اس کو پہلے لایا جائے، تو اس کو تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
فہم قرآن کی دشواریوں میں سے ایک دشواری یہ بھی ہے بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی وجہ سے قرآن مجید کی کسی آیت کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کلام کے کسی جز یا رکن کو بیان نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے حذف۔ اگلا سوال وہ آیات جن سے بیک وقت دو معنی مراد لیے جا سکیں اور بظاہر کوئی ایسا قرینہ بھی موجود نہ ہو جو کسی ایک معنی کے حق میں فیصلہ کر سکے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات کا معنی ملنا جلنا، تو متشابہات وہ آیات ہیں جن میں دو معنی مراد لیے جا سکتے ہوں اور کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے کوئی قرینہ، کوئی دلیل، کوئی شاہد موجود، کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کوئی ایسی بات کی جائے جو بذات خود مراد نہ ہو بلکہ اس کا مقصد یہ ہو سننے والے کا ذہن ایک ایسی بات کی طرح منتقل ہو جائے جو اس بات کا لازمی نتیجہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ کنایہ کا لغوی معنی ہے چھپانا، پوشیدہ۔ کنایہ کی مختصر تعریف یوں بھی ہے لفظ بول کر اس کا لازم معنی مراد لینا، یہ کنایہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے قرآن مجید میں وزن کا معیار کسے کہا گیا ہے؟ تو قرآن مجید میں وزن کا معیار شاہ صاحب کے نزدیک سانس ہے، یعنی سانس کی مدت، یہ قرآن مجید میں وزن کا معیار ہے، اور اس لحاظ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآنی صورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال آپ سے یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے وزن کو معیار بناتے ہوئے قرآنی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اور سوال یوں بھی بن سکتا ہے صحابہ کرام نے قرآن مجید کو کتنی صورتوں میں تقسیم کر رکھا تھا؟ تو اس صورت میں جواب ہوگا 4۔ وہ جو 4 ہیں وہ سب، طوال، مثانی، معین اور مفصل، اس لحاظ سے 4 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا تھا؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفسرین کے 7 گروہ ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے استنباط احکام کے یعنی احکام نکالنے کے کتنے طریقے بتائے ہیں؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید سے احکامات نکالنے کے 10 طریقے بتلائے ہیں۔ اگلا سوال قرآن مجید کی تفسیر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے تفسیر بالمعصور۔ آپ سے سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے تفسیر بالمعصور کے ماخذ کون سے ہیں؟ تو تفسیر بالمعصور کے ماخذ میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پہ ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پہ صحابہ اور تابعین کے اقوال، ان کو آثار صحابہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال تفسیر جلالین کون سی تفسیر ہے؟ تو تفسیر جلالین تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کس عہد کی تفسیر ہے؟ تو یہ عہد خلافت راشدہ میں لکھی گئی ہے، تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یاد رکھیں ابن جریر فقہ شافعی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے الگ فقہ کی بنیاد ڈالی تھی جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ قاضی عبد الجبار کی تفسیر تنزیہ القرآن عن المطاعن کن کی نمائندہ تفسیر ہے؟ تو یہ معتزلہ کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اگلا سوال یہ فتح المنان کس زبان میں لکھی گئی تفسیر ہے؟ تو یہ اردو زبان میں لکھی گئی، علامہ عبد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مفسر ہیں، اس تفسیر کی 8 جلدیں ہیں۔ اگلا سوال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ تو آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے سورۃ حج میں کل کتنی آیات ہیں؟ تو سورۃ حج میں 78 آیات ہیں۔ اگلا سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول صاد کے کیا معنی ہیں؟ سورۃ صاد میں لفظ صاد جو حروف مقطعات میں سے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کے معنی محمد صادق، یہ صاد کے معنی ہیں۔ آج کا ہمارا اگلا سوال احقاف کے کیا معنی ہے؟ تو احقاف حقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ریت کے ٹیلے۔
یہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے، مکی سورت ہے۔ سورت تکویر کا موضوع کیا ہے؟ اذا الشمس کورت بھی اس سورت کو کہتے ہیں۔ یہ سورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، سورت ہود کا بھی ہے، سورت واقعہ کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو چاہے کہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اسے چاہیے سورت انفطار، سورت شمس اور سورت کورت اور سورت انشقاق کو پڑھ لے۔ تو سورت تکویر کا موضوع آخرت اور رسالت ہے۔ سورت شمس کا موضوع کیا ہے؟ سورت شمس کا موضوع ہے نیکی اور بدی میں فرق کا سمجھانا۔ اس صورت میں نفس کی طرف نیکی اور نفس کی طرف فجور کے الہام کا ذکر ہے، اور اس صورت میں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق سمجھایا گیا ہے۔ اگلا سوال یہ، استعمال کی معمولی اشیاء کو کیا کہتے ہیں؟ تو استعمال کی جو معمولی اشیاء ہیں ان کو ماعون کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورت ماعون ہے۔ اگلا سوال یہ، عربی زبان میں خیر کثیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی زبان میں خیر کثیر کوثر کو کہتے ہیں۔ کوثر کا لفظی معنی ہے خیرن کثیر، خیر کثیر۔ اسلام کی فتح کی خوشخبری والی صورت کون سی ہے؟ تو سورۃ النصر کو اسلام کی فتح کی خوشخبری والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر کون ہیں؟ تو قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بعض اوقات آپشن میں اور صحابہ کے نام بھی آتے ہیں، تو ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں مفسر اول خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیانی عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیانی عرصے کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ کی مدت کے متعلق اختلاف ہے، کچھ تو 3 سال کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں 6 مہینے۔ تو 6 مہینے وہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ ناشر القرآن کن کو کہا جاتا ہے؟ ناشر القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، قرآن مجید کی پہلی وحی کے کاتب کا نام کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی پہلی وحی کے کاتب کا نام حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش میں سب سے پہلے وحی کے فرائض سر انجام دینے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ تو اس کا درست جواب حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت شرابیل بن حسانہ نہیں ہیں۔ اگلا سوال، قرآن مجید کے آخری وحی کے کاتب اور مدینہ منورہ میں پہلی وحی کے کاتب کون تھے؟ یعنی اوورال جو سب سے آخری وحی ہے اس کے کاتب کون ہیں، اور مدینہ میں سب سے پہلی وحی کے کاتب کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب کون سی ہے؟ تو دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب انجیل ہے، قرآن مجید نہیں ہے۔ قرآن مجید چھپنے کے لحاظ سے دنیا میں پہلی کتاب نہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو دنیا میں ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک کی کس صورت میں 4 نکاح کی اجازت کا ذکر ہے؟ تو وہ سورت نساء ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، بیعت رضوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو بیعت رضوان کا دوسرا نام بیعت شجرہ ہے۔ اگلا سوال، قرآن مجید کی 7ویں منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورت قاف سے۔ سورت احزاب میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ تو سورت احزاب میں 2 غزوات کا ذکر ہے، غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ۔ اگلا سوال یہ، تفسیر کس باب کا مصدر ہے؟ تفسیر باب تفعیل کا مصدر ہے، لغوی معنی کھولنا، واضح کرنا۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں تفسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے فقط ایک بار سورۃ فرقان میں، وَأَحْسَنَ تفسیرا۔ مکمل قرآن مجید میں تفسیر کا لفظ صرف ایک بار استعمال ہوا۔ اگلا سوال، تفسیر بالمعصور کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا تفسیر بالمعصور کے ماخذ کتنے ہیں؟ دونوں طریقوں سے سوال ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو تفسیر بالمعصور کے ماخذ 3 ہیں، قرآن مجید، احادیث، اقوال صحابہ اور تابعین۔ اگر آپ اقوال صحابہ اور تابعین کو الگ کریں گے تو ماخذ 4 بھی بن سکتے ہیں۔
اگلا سوال یہ تفسیر بالرائے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو تفسیر بالرائے کی 2 قسمیں، محمود اور مذموم۔ تفسیر بالرائے محمود تو وہ ہے جو قرآن مجید کے قواعد اور اس عرب کے جو لغت وغیرہ کے قواعد ہیں ان کے مطابق ہو اور قرآن مجید احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اور اگر کوئی تفسیر ان کے خلاف ہو تو اس کو تفسیر بالرائے مذموم کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تدوین تفسیر کا سنہری دور کون سا ہے؟ تو تدوین تفسیر کا سنہری دور عہد بنو امیہ کے آخر سے لے کر عہد بنو عباس کے اوائل تک، یہ وہ دور ہے جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں تفسیر بالمعصور کی جاتی تھی، اسی طرح موضوع احادیث اور روایات کا جواب دیا جاتا تھا، باطل فرقوں کے عقائد کا رد کیا جاتا تھا، اور علوم تفسیر دیگر علوم سے علیحدہ تھی، اس وجہ سے اس کو سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے چاہے مدین کا ذکر یعنی مدین کے کنویں کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یہ صورت قصص میں ہے۔ روح القرآن کے صورت کو کہتے ہیں، صورت یاسین کو قلب قرآن بھی کہتے ہیں، روح قرآن بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال بدء الخلق کس دور کی تفسیر ہے؟ تو یہ عہد تابعین کی تفسیر ہے۔ تفسیر سلفی کس تفسیر کو کہا جاتا ہے؟ تو تفسیر سلفی تفسیر القرآن العظیم یعنی تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر کو تفسیر سلفی بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ سانس کو معیار بناتے وقت یا سانس کو معیار بناتے ہوئے قرآنی صورتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو سانس کو معیار بناتے ہوئے قرآنی صورتوں کی 3 قسمیں ہیں، طویل، متوسط اور قصیر۔ اگلا سوال سورۃ نساء کی کون سی آیت حق مہر کی ادائیگی پر دلالت کرتی ہے؟ تو وہ سورت کی آیت نمبر 4 ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔